السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً 2 ہفتے سے جاری اسرائیل حماس کی وار میں ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق 3,500 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ غازہ ہیلتھ منسٹری کی رپورٹ کے مطابق ان 3,500 لوگوں میں سے 1500 سے زیادہ تو صرف بچے تھے اور ابھی تک 1000 سے زیادہ خاتون ماری جا چکی ہیں۔ ان نمبرز کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جنگ حماس سے نہیں بلکہ عام فلسطینیوں سے ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ سب کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ اسرائیل نے آفیشیلی غازہ اسٹرپ کی ناردرن سائڈ میں رہنے والے 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو یہ آرڈر دیا تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ناردرن غازہ اسٹرپ میں اسرائیل ایک بہت ہی بڑا گراؤنڈ آپریشن لانچ کرنے والا ہے اور ابھی تک لگاتار اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اسی کے حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بیان دیا کہ اگر اسرائیل کو وقت رہتے روکا نہ گیا تو یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ ورلڈ وار 3 کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اور اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا بین الاقوامی دنیا نے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملات جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو جس قوت کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے شاید اس قوت کے ساتھ وہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مسلم کنٹریز کے حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کی اور اپنا جو حقیقی فرض بنتا ہے اس فرض کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت سوویت یونین کی یوکرائن سے بھی جنگ ہو رہی ہے، تو دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اگر غزہ کی اس لڑائی کو روکنے کی نہ کوشش کی گئی، اسرائیل کے یہودیوں کو جو اس ظلم میں اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہاتھ اگر پکڑنے کی کوشش نہ کی گئی تو پوری دنیا جو ہے یہ حالات جو ماہرین بتا رہے ہیں، جو دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ معاملات جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے پوری دنیا میں کوشش کرنی ہے کہ انسانوں کا خون نہ ہو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ ہم نے انسانیت کو سامنے رکھ کر دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیلنے سے مل کر روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسرائیل فلسطین کی وار پر دنیا بھر کے ممالک کے ریاکشنز تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اگر ہم اپنے علماء کرام کی طبقے کی بات کریں تو اسرائیل فلسطین کے معاملے میں چاہے سنی ہو شیعہ ہو، ہر پلیٹ فارم سے اس وقت اسرائیل کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ نہ صرف علماء کرام بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ ہر مسجد میں آج جمعے کی نماز کے بعد فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے غازہ میں ایک ہاسپٹل پر بم بلاسٹ کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 500 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے۔ اسی کے حوالے سے ریسنٹلی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے یہ بیان دیا کہ تاریخ میں اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا کہ جنگ کے دوران بھی ہاسپٹلز پر اٹیک کیا جائے جہاں پر لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا جی چاہے مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے، کوئی جو دنیا میں ایتھکس ہیں جنگ کے وار کے وہ حرکت میں نہیں آ سکتے، ان کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ انسانیت میں ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ جہاں پہ پناہ لی گئی ہو، جہاں پہ علاج معالجے کے لیے بستر قائم کیے گئے ہوں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی جن جنگی جنگ میں حصہ لینے والے لوگوں کا جہاں پہ علاج ہو رہا تھا وہاں پہ حملہ نہیں تھا کیے جاتے۔ یہ ہسپتال جہاں پہ سویلین شہریوں کا علاج ہو رہا ہے اس کے اوپر بمباری کر کے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ لیکن وہ فراست کہاں گئی؟ وہ فراست آج کمزوری میں بدل چکی ہے، وہ فراست آج جہاد کا نام لینے سے کانپ رہی ہے کہ جہاد کا نام لیا جائے گا پکڑ لیا جائے گا۔ حقیقت بات یہی ہے کہ جہاد کا مینڈیٹ اور جہاد کے اعلان کرنے کا اصل مینڈیٹ حکمرانوں کے پاس ہی ہوتا ہے، کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں اعلان کر سکتا، لیکن ان حکمرانوں نے اعلان کرنا کب کرنا ہے۔ اسرائیل فلسطین کی جنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہشام صاحب کے علاوہ معروف عالم دین انجینئر محمد علی صاحب نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں فلسطینی مسلمانوں کی تحفظ کی بات کی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس وقت مسلمان حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے اور بالخصوص مسلم عوام کا اس پر کیا ری ایکشن ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اب اس پورے واقعے کے بعد ہمیں ایک چیز تو لرن کرنی چاہیے، فلسطین میں میجورٹی سنیوں کی ہے، اور سنیوں میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہاں کے سنی کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ اگر وہ ان کی مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجدیں دھلائیں گے، یعنی رفع الیدین کرنے والے سنی ہیں وہ۔ اور وہاں کے سنی ایسے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، مالکی ہیں اور کئی بیچ میں سلفی ہیں۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا دشمن مار رہا ہے نا وہ وہابی سنی شیعہ کہہ کے نہیں، مسلمان کہہ کے مار رہا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہیں، ایران اور سعودیہ کی جو پراکسی وار پاکستان میں بھی چلتی رہی ضیاء الحق کے دور میں، آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگ قتل ہوئے، مسلمان شہید ہوئے سنی شیعہ فسادات کے اندر۔ تو ایٹ لیسٹ اب ہمیں سبق سیکھتے ہوئے نا ان حکمرانوں کا کام ہے کہ پراکسی وارز ختم کریں، جو میں سمجھتا ہوں محمد بن سلیمان نے یعنی اس سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ اس نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا کچھ عرصہ پہلے ایران کے ساتھ، اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے۔ تو پراکسی وارز کا خاتمہ کیا جائے،
اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب نے بھی اسرائیل فلسطین کے کانفلکٹ کے حوالے سے ایک سیشن کا انعقاد کیا تھا، جس میں انہوں نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی تحفظ کی بات کی اور عوام کو یہ بتایا کہ انہوں نے کیسے پریشر گروپس کریٹ کر کے حکمرانوں پر یہ پریشر ڈالنا ہے کہ وہ کیسے اسرائیل کو روکیں۔ You will be, I will be questioned, we will be questioned. اس بدبخت گلا پکڑے جو کہہ رہا ہم سے سوال نہیں ہوگا فلسطین کا، سب سے پہلا سوال پاکستانیوں سے ہوگا۔ کیوں؟ کلمے کے نام پہ ملک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نعرے مارتے تھے، اب وقت آیا چلو کلمے کا نام پورا کرنے کا۔ اب بلاول بھٹو نے تو نہیں کبھی کلمے کا نام لیا، اس کو تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا تھا۔ یہ تو جو بندہ کہتا ہے بھائی میں نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ حدیث، عربی، علم، آخرت، جنت، حوض کوثر، وہ ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ سو انڈرسٹینڈ، کوشچن ہو چکا ہے۔ جو یہ کہنا ہم سے سوال نہیں ہونا، کہنا سوال ہو چکا ہے بیٹا، وہ ہم سے سوال ہو چکا، ہمیں جواب بھی پتا ہے اس کا۔ ان کے علاوہ بھی انڈیا، پاکستان اور دیگر دنیا بھر کے ممالک میں مسلمان عوام اور بالخصوص مسلم سکالر اسرائیل کے ظلم کی سخت مذمت کر رہے ہیں۔ مسلمان عوام کو چاہیے کہ وہ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اور مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اسرائیل کے ظلم سے فلسطینیوں کی مدد کریں اور خود کو زندہ ثابت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔